بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں یہاں پہ رب فرماتا ہے وقال نسوتن، اور عورتوں نے کہا۔ نسوتن یہ جمع قلتہ ہے، ٹھیک ہے، جو 10 سے کم پر بولی جائے، یہ 5 عورتیں تھی، ٹھیک ہے۔ نساء بھی جمع ہے، نساء نسوتن، جمع کثرت نساء، علامہ قرطبی نے لکھا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ نسوتن اس میں جمع ہے، اس میں جمع، ایسا اسم جن کے اندر جمع، جیسے قوم، تو بدلفظ تو ایک ہے نا، تو اس کے لیے آپ فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی، اور اس کی واحد جو ہے امرأتن، اس کی جمع من غیر لفظی ہی ہے، یعنی امرأتن کے لفظ سے جمع نہیں ہے دوسرے لفظوں سے، جیسے مسلمتن تو مسلماتن، مؤمنتن تو مؤمناتن، یہاں ایسے نہیں کہ امرأتن امرأتاتن، امرأت نہیں، ایسے سمجھ آ گئی بات کی۔ تو یہاں قال نسوتن بھی کہہ سکتے ہیں، قالت نسوتن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عورتیں شہر میں باتیں کرنے لگی، فی المدینہ، الف لام عہد خارجی ہے، مدینہ کسی بھی شہر کہتے ہیں، الف لام ہے وہ شہر یعنی مصر۔ امرات عزیز کے، عزیز مصر کی بیوی، تراود عن نفسہ، اپنے نوجوان غلام کو اپنے طرف راغب کر رہی ہے، یہ باتیں پھیل گئی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس کی محبت، اس جوان کی، اس غلام کی محبت اس کے دل پر چھا گئی، اس کے دل میں رچ بچ گئی۔ انا لنراہا، بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، سری بہرا روی میں۔ یہ اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ایک تو یہاں کا ہے بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، پھر یہ تو انہوں نے خریدا ہے، پھر اس قسم کے حرکتیں کرنا، یہ بالکل عقل سے دور بات ہے کہ یہ کیسے کر سکتی۔ ان عورتوں کے متعلق 2 قول ہیں، ایک قول یہ کہ وہ 4 عورتیں تھیں، میں نے کہا نا جمع قلت، جو 10 سے کم پر بولی جاتی، اور دوسرا قول یہ کہ وہ 5 عورتیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ان میں سے ایک بادشاہ کی ساقی کی بیوی تھی، جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اس کی بیوی ساقی۔ ساقی ویسے پلانے کو والے کو بولتے ہیں، لیکن عرب میں جو شراب پیتا ہے اس کو بھی ساقی کہتے ہیں، پشتو میں بھی ساقی راوڑا شراب۔ دوسری بادشاہ کے وزیر کی بیوی تھی، تیسری جیل کے داروغہ کی بیوی تھی، اور چوتھی باورچی کی بیوی تھی۔ مقاتل نے ان 4 کے علاوہ نقیب کی بیوی کا بھی اضافہ کیا، زاد المسیر جلد نمبر 4 صفحہ 204 میں۔ قد شغفہا، حبا کا لفظ اس کے 2 معنی ہیں۔ شغاف اس کھال کو کہتے ہیں جو دل پر محیط ہو، دل پر چھا جائے، اس کو قلب کا غلاف کہتے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے کھال تک پہنچ کر اس کے دل میں سرایت کر گئی تھی۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل کا اس طرح احاطہ کر چکی تھی جس طرح غلاف کسی چیز کا احاطہ کرتا ہے، لسان العرب۔ ان عورتوں نے کہا بے شک ہم اس کو سری بے راہ روی میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے نزدیک غلام کے حکم میں تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر سے مانگ لیا تھا کہ یہ تو نے خریدے مجھے دے دے، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گا۔ یہ
مانگ لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اسے بخش دیا عزیز مصر نے، اور پوچھا تم اسے کیا کرو گی؟ اس نے کہا میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ اس نے کہا یہ تمہارا ہے۔ یوسف شوہر نے کہا بیوی کو یہ تمہارا۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی اور اس کے دل میں حضرت یوسف کی محبت تھی۔ وہ حضرت یوسف کے علیہ السلام کے سامنے بن سنور کر رہتی تھی اور مختلف ہیلوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل اور راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ علامہ قرطبی نے الجامع لأحکام القرآن جلد نمبر 9 555 نمبر میں۔ اب دیکھیں، آج کوئی کہتا ہے بھائی محمد قاری میں پڑھ گئے، وجہ یہ تھی وجہ یہ تھی، تو قرآن پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ پختہ، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایمان کی قوت پر ہوتا ہے۔ اس کا ایمان جو جتنا جانوروں کے قریب ہے نا، وہ اس قدر، میں نے کہا وہ بھی مسلمان ہیں جو وہ بہن ہاتھ پہ چڑھ گئی، بھتیجی چڑھ گئی تو وہ برائے نام جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ غلط فہمیوں میں لگے ہوئے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے اب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا اپنا جو وہ ہے مدعا ہے، میرا اپنا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں گناہ چھوڑ دو۔ اب بعض کہتے کہ نہیں یہ جلسے جلوسوں سے ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو میں بات کہتا ہوں اس کو سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ بولے یار اس کو دیکھو یار، یہ تو کہتا ہے کہ تم نمازیں شروع کر دو اور والدین کی خدمت شروع کر دو اور رسول اللہ کی ہر سنت کو بولے اس میں یہاں کہاں سے بات آ گئی؟ آپ بولو کہ بڑا جلوس کس کا نکلا اور جھنڈے کس نے زیادہ لے رہا ہے اور چیخیں کس نے زیادہ ماری ہو، یہ کہ بس ایک دوسرے سے یہاں بھی سیاست ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب مین چیز ہے ان کے اسرائیل سے پکا بائیکاٹ کر ان کے مصنوعات سے بالکل، اور توجہ اللہ اللہ کو۔ ابھی دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہو گیا، کمزور ہو گیا، وہ کہتے کوئی طاقتور مجھے ہاتھ دے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آج کوئی ملک بڑا کمزور ہے اور وہ چین سے فریاد کرے اور چین کہتے ٹھیک ہے میں آپ کا ساتھ ہوں، تو پھر اس کا کون کچھ بگاڑ سکے گا؟ لیکن اب چین کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے، تو اللہ نے تو تمہیں شرط لگا کر کہا، امریکہ چین شرط لگا دے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن شرط یہ ہے، تو لوگ بولیں گے پھٹ سے ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے شرط لگایا کہ تم ایسے کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ ٹھس سے مس نہیں ہو رہے۔ میری بندگی رسول اللہ کے طریقے پر کر تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، پوری دنیا کے غیروں کے تمہارا غلام نہ بنا دوں تو پھر کہنا۔ مسلمان کہتے نہیں نہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، پہلے تو ہم علماء اس پہ تیار نہیں ہیں، کہتے نہیں نہیں یار ایسے باتیں نہیں، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیز مصر نے اس واقعے کو چھپانے کی بڑی کوشش کی، جو دروازے پہ حال دیکھا نا، اور پھر اپنی بیوی کو کہا کہ اس بات کو چھوڑ دو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور یوسف علیہ السلام کا یوسف اس بات کو چھوڑو۔ بہت کوشش کی مگر پھر بھی بعض خاص لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ یہاں عورتوں سے یا تو عام عورتیں مراد ہیں یا 5 عورتیں، باورچی، ساقی، منتظم، استبل، داروغہ جیل اور دربان کی بیویاں۔ روح بیان نے لکھا چونکہ عام طور پر اس قسم کے چرچے عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے انہیں کے درمیان چمگونیاں ہو گئی ہیں۔ پتہ تو نہیں ہے نا آپ کو، تو پتہ ہے، اب پھر عورتوں کے تو کام ہی نہیں ہوتا، وہ تو بات آ گئی تو بس سمجھے کہ اب پھیلے گی پوری دنیا میں، یہ بات پھیلے گی۔ ضلال مبین، کھلی گمراہی، یعنی کھلا خطا، اس سے یہ بات غلط تھی۔ وَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب زلیخا نے ان عورتوں کے ان چمگونیوں کو
یہ جو ان کی چمگوئیاں پھیل گئی، اس تک بھی خبر آ گئی، ان کی نکتہ چینی سنی تو ارسلت الیہن، تو زلیخا نے ان کو بلوایا اور ان کے لیے ایک مجلس سجائی، واعتدت لہن متکئن، ایک محفل منعقد کی اور تکیہ وغیرہ لگا کے صوفے جیسے آج کل کا رواج ہے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ، اور دیا ہر ایک کو ان عورتوں میں سے منہن سکیناً، چھری، ہر ایک کو چھری دی۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت زلیخا اخرج علیہن، ان کے سامنے آ جاؤ، ان کے سامنے باہر آ جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب یوسف کو دیکھا، رأینہ اکبرنہ، تو بہت عظیم جانا، وقطعنا ایدیہن، اور جو پھل یا جو چیزیں دی اس کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ وقلنا، سب نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، سبحان اللہ، ماذا بشرا، یہ تو بشر نہیں، بشر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، جو حسن ہے، جو جمال ہے، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس قدر یہ تو انسان تو ایسے نہیں ہوتے۔ ان ہذا، نہیں ہے یہ، الا مگر ملک کریم، ایک معزز فرشتہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک معزز فرشتہ ہے، یہ انسان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اب آگے دیکھیں کیا کہانی چلی یہاں پہ۔ اب ان عورتوں کا منشا کیا تھا، اس سے چند باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی چمگوئیاں جو تھی نکتہ چینی کو مکر فرمایا، بے مکر ہنہ فرمایا۔ اس کے چند وجوہات تھے۔ نمبر ایک کہ مکر فریب کیوں کہا؟ ان عورتوں نے یہ نکتہ چینی اس لیے کی تھی کہ تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھ سکیں، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی ان کی اس تنقید کو سنے گی تو وہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھائے گی، تاکہ ان عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی تو وہ اس میں معذور ہے۔ دنیا کا قانون ہے، ہر محب اپنا محبوب لوگوں کے سامنے بیان کر، یہ ہے میرا محبوب۔ پورے کائنات میں سب سے حسین ہمارا محبوب ہے۔ پشتہ میں ایک نعت بنائی ہے بڑی پیاری ہے، وہ مجنون کو چیلنج کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مراز مجنونا، مراز مجنونا، مقابل دا محبت پباب تا پلیلا ما پا مصطفیٰ نبی جڑلی دی۔ تو لیلا کے لے رہی ہے، میں رسول اللہ کے لیے، تو قیامت کے جب میرے نبی کا حسن سامنے آئے گا تو بھول جائے گا، وہ منکر ہو جائے گی اپنے حسن سے۔ حسن یوسف دم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ خوبا ہم دارد یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ کا حسن اور جمال اس کا ثانی نہیں ہے۔ نمبر دو، عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو اپنا رازدار بنایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، لیکن جب ان عورتوں نے ان کا راز فاش کر دیا تو ان کی بدعہدی اور مکر کی وجہ سے مکرہن، کہ اس نے تو راز کی بات بتائی کہ یہ غلام تو عجیب اخلاق والا ہے، عجیب حسن والا ہے، عجیب کردار والا ہے۔ ہر محب جو ہے نا وہ بات کو پھیلاتا ہے، وہ چھپا نہیں سکتا میں محبوب کی بات کس کس کو کروں۔ نمبر تین، ان عورتوں نے اس کی غیبت کی تھی اور یہ غیبت مکر کے مشابہ تھا، اس لیے بے مکرہن کہا۔ یہ عورتیں بظاہر عزیز مصر کی بیوی پر نکتہ چینی کر رہی تھی کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، لیکن حقیقت میں
یہ وہ چاہتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنا عذر ظاہر کرنے کے لیے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جمیل دکھائے کہ وہ کس قدر حسین ہے، جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح جب حضور علیہ السلام نے مرد وفات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کا حکم دیا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو۔ اس میں بڑی کہانی طویل بحث انہوں نے چھیڑی، بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اندر تمہارے دل میں کچھ اور بات ہے، کہ بات ذرا پکی ہو جائے، کل یہ کوئی نہ کہے کہ صدیق اکبر ان کی جگہ کھڑے ہوئے، لیکن بات دل میں اور ظاہر کچھ ہو۔ ایسے کوئی غلط بات نہیں تھی، وہ امہات المومنین دنیا کی سب سے بڑی معلمہ، لیکن بعض اوقات انسان بھلائی کے لیے بھی کوئی ہیلہ تو تلاش کرتا ہے۔ عزیز مصر کے عزیز مصر کی بیوی کا عورتوں کے لیے اہتمام۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ سنا کہ یہ عورتیں اس کی حضرت یوسف سے بے حد زیادہ محبت کی وجہ سے ان کو ملامت کر رہی ہے، تو اس نے اپنے عذر کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ان عورتوں کو بلایا اور اس کے لیے ایک مجلس منعقد کی۔ قرآن کریم میں متکئن کا لفظ ہے، اس کا معنی چھوٹے تکیے اور گدے رکھ دیے۔ اس کا دوسرا معنی بعض لوگ جو ہے نا یہاں ہمارے کراچی میں تو وہ صوفے رکھ لیتے، لیکن دوسرے ہمارے پٹھانوں میں جو وہ نیچے زمین پہ تولیہ وغیرہ تو اس بچھاتے، اس کے پیچھے گدے رکھتے ہیں۔ یہ لوگ یہ طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک مہمان نوازی کا الگ الگ طریقہ ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا معنی ہے جو ادبی نے کہا کہ اصل محاورہ یہ ہے کہ تم جس شخص کو کھانے کی دعوت دو پھر اس کے بیٹھنے کے لیے گدے بچھاؤ، اس طعام کو بطور استعارہ متکئن کہا جاتا ہے۔ متکئن تکیہ لگا، اصل میں دعوت دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا تیسرا معنی ہے اترج یا اترنج، یہ ایک خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل ہے، اس کا حجم بڑا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے، اس کی تاثیر گرم تر ہے اور اس کے طبی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس کا اصل معنی یہی ہے، لیکن اس جگہ یہ انواع و اقسام کے پھلوں پر محمول ہے جو اس مجلس میں ان کے کھانے کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس کا چوتھا معنی یہ ہے کہ پھل جو کاٹ کر کھا جاتے ہیں، یہ معنی تفسیر کبیر نے تو الجامع لاحکام القرآن میں یہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی دعوت کیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک معین جگہ بٹھا دیا اور پھل یا گوشت کاٹنے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری بھی دے دی۔ تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ بھول گئے، وہ بس دیکھتے رہے، ہائے، یعنی اتنا حسین تھا کہ ان کے عقل ختم ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ معراج کے سلسلے میں ایک طویل حدیث روایت ہے کہ اس میں پیارے عقائد و جہان نے فرمایا پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، ان سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام۔ ان سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازے کھول دیا گیا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور لوگوں کا نصف حسن ان کو عطا کیا گیا تھا۔ یہ حضور کے پیارے زبان سے یہ بات حضور نے فرمائی، لوگوں کا، کائنات کے انسانوں کا نصف حسن ان کے پاس تھا، کتنا حسین۔ ایک اور روایت ہے انہی سی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا، اور ایک اور روایت ہے کہ حسن کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک ان کے والدہ کو، اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں کو عطا کیا گیا۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کا چہرہ بجلی کے طرح چمکتا تھا۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود
سے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا، اور جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے، اس خوف سے کہیں وہ عورت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں ایک اچھا طریقہ ہے کہ کوئی حسین عورت ہے، مرد ہے، تو وہ یہ کوشش نہ کرے کہ دوسروں کو ستائے۔ آپ دیکھیں عورت تھوڑی سی وہ ہے تو اور میک اپ کر کے چلو کوئی دیکھے ہش ہش تو کرنے لگے، ایک مرد ہے تو اور یہ غلط طریقے ہیں، مردوں کے بھی غلط طریقے، عورتوں بھی کہ بحیا عورت بحیا مرد، اللہ نے یہ حسن بس نہ مرد عورتوں کو دیکھے کہ وہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 پر عمل کرے، عورت بھی چہرے پر نقاب ڈالے، اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ آیت نمبر 31 پر عمل کرے۔ اللہ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں جاتے تھے تو ان کا چہرہ دیواروں پر اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج دیواروں پر چمکتا ہے۔ اچھا، ایک اور روایت اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی لوگوں پر اس طرح فضیلت تھی جس طرح 14ویں رات کی چاند کے ستاروں پر فضیلت ہے۔ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اس لیے عظیم جانا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت اور آثار رسالت دیکھے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان میں فرشتوں کے خواص ہیں، کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور عورتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، ایک باکمال انسان ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا رعب طاری ہو گیا، اس لیے انہوں نے بے ساختہ کہا یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے لیکن انہیں پتہ نہ چلا۔ یوسف علیہ السلام کو یہ بیچ میں پھلوں کی بات ہے، یوسف علیہ السلام کو فرشتے کہنے کی توجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو یہ کہا تھا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت غیر معمولی حسن کے مالک ہیں، انسانوں میں اتنا حسن نہیں ہوتا، انسان کا ایک حسن ہے بس اتنا جو لوگ دیکھتے ہیں، ان کا حسن یہی تھا کہ انہوں نے بولا یہ تو انسانوں میں اتنا حسن تو نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مرکوز ہے کہ فرشتوں سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوتا، اور شیطان سے زیادہ کوئی بدشکل نہیں ہوتا، لہذا ان کا حضرت یوسف کو فرشتہ کہنا ان کے غیر معمولی حسن کے وجہ سے تھا۔ اچھا، بعض علاقوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بدصورت شیطان جیسا بدصورت، ایک عالم دین گزرا ہے، وہ معتزلی تھا، وہ انتہائی بدصورت تھا نا، وہ کہتے ہیں مجھے ایک عورت نے ایک دن بڑا شرمندہ کیا، تو بولا واقعہ ایسے ہوا کہ ایک عورت آئی اور بولا آپ سے تھوڑا کام ہے، وہ آگے آگے جا رہی، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کہ کام کیا ہے، ایک درزی ایک سونار کے دکان پہ لے گئی، سونار کے دکان پہ لے گئی اور اس سونار کو کہا ہاں کذا، اس طرح، عورت چلی گئی، کہتے میں رہ گئے کہ کیا ہوا، پھر میں نے ان سے پوچھی کیا ماجرا ہے، یہ عورت مجھے وہاں سے لے گئی یہاں پہ آپ کے سامنے کہا کہ اس طرح، بولے یہ عورت کئی دنوں سے کہتی ہمیں شیطان کی شکل بنا کے دے دے صورت، تو ہم نے ان کو بولا شیطان کی شکل ہم نے دیکھی نہیں، تو اس نے بولا ابھی میں لے کر آتی ہوں، تو آپ کو لے کر آئی کہ اس طرح، وہ اتنا بدصورت لیکن اتنا منطقی ہو فلسفی ہو، بہت بڑے عالم، بولا شیطان، تو یعنی مشہور ہے کہ شیطان بہت بدصورت ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے بدصورت، جن سے نفرت ہو نا تو ان کی بہت برائیاں بیان کرتے، تو شیطان سے ہر انسان کو نفرت، تو برائیاں بیان کر کے کہاں تک پہنچا دی، پھر بھی کم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں شہوت اور غضب کا مادہ نہیں ہوتا، ان کی غذا تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر جب ان عورتوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں میں سے کسی عورت کے چہرے کے طرف نہ دیکھا، حالانکہ جب کوئی عام آدمی عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان کے طرف ضرور نظر ڈالتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان میں کوئی شہوت کا اثر نہیں دیکھا،
نہ ان میں بشریت یا انسانیت کا کوئی تقاضا دیکھا. یہ انسان و بشر کے تمام سفلی صفات ہے، منزہ ہے، اور انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے انسان کے پیکر میں کوئی عظیم فرشتہ. ایک وجہ یہ ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا حاشا للہ، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جو تہمت لگائی ہے یہ اس تہمت سے بہت دور ہیں، اور یہ تو گناہوں سے بری ہونے میں فرشتوں کے طرح معصوم ہے، یہ کوئی عام بشر نہیں جن کے متعلق اس طرح بدگمانیاں کی جاتی ہیں. تو آگے بھی عزیز مصر کے طرف سے اس کی بیوی کی طرف سے سخت آزمائش، امتحان، تو امتحانات تو آتے ہیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے. انسان جو ہے وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے، وہ ٹکراتا ہے، پاش ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، میری منزل یہ ہے کہ میں نے کشتیاں جلا رکھی. آج ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں یہودی اور نصارہ جیسے گری ہوئی قوم میں تو یہی منتیں کرتا ہوں علماء کرام سے، عوام سے، اپنے آپ کو پہچانو. اس پر ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں جانا. ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ہم نے اپنا مقصد اور اپنے جو ہمارے کام ہے اس کو نہیں جانا. وہ ایک شیر جو ہے نا، وہ بکریوں میں پل رہا تھا، کسی نے چھوٹا بچہ پکڑا ہو، بکریوں میں پالا بڑا ہو گیا، تو بکریاں جو ہیں اس شیر کو مارتی تھی سینگ، وہ بھاگ جاتا تھا نا. تو ایک دن ایک جنگلی شیر آئے، اس کو دیکھا یہ بکریاں اس کو مار رہی ہیں، ادھر بھاگ رہے. اس نے بولا یہ کون سا بات ہے، یہ تو ہزاروں بھی آ جاتے، ایک پنجہ مارو تو ختم، اور یہ ہمارا بھائی یہ بکریوں سے ایسے ڈر رہا ہے. اس کو اشارہ کیا، بولا تو ادھر آ. اس نے دیکھا، چلا گیا. بولے یہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں بکریاں مار رہی ہے تو یہ تو تمہارا کھانا ہے. ارے بولے مجھے مروانا چاہتے ہو کیا، ان کے پاس سینگ ہیں. آج کا دور جیسے ہے نا، ارے اسرائیل کے پاس یہ ہے، ارے امریکہ کے پاس یہ ہے، اور سے بولا رے کم وقت مجھے دیکھتا ہے، میں ابھی تیرے سامنے ان کا کیا حشر کرتا ہوں، کیسے کھاتا ہوں، اور میں اور تم. بولے نہیں میں تو بکری ہوں، مجھے وہ مروانا چاہتے ہو. بولے آجا آپ تمہیں یقین دلاتا ہوں. جب گیا بولے چلو پانی کے تالاب کے کنارے لے کے، بولے شکل دیکھ، تیری شکل اور میری شکل دیکھ. اب وہ دوسرے شیر نے جب اس کو جاگا کیا، بڑی مشکلوں سے اس پر آمادہ کیا، وہ اپنے اصلی روپ میں آیا. اے مسلمان، تمہارا اصلی روپ یہ نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج تو بس ڈالر اٹھتے بیٹھتے، مجنون اٹھتے بیٹھتے کہتا لیلا، مسلمان کہتے ڈالر. پڑوسی کو تو نے پیسے کے لیے ستایا، والدین کو ستایا، رشتہ داروں کو ستایا. تمہارے اغراض و مقاصد اللہ کی بندگی، اور تو نے حب دنیا و کراہیت الموت جب ڈال دیا تو غیب کی خبریں بتانے والے نبی نے تو بتا دیا تمہارے شکست اور ذلت کے وقت یہ تمہارا ذہن ہوگا. لیکن آج ہم علماء سب سے پہلے تو ہم سو رہے ہیں، ہم نے عوام کو بیدار نہیں کیا. ہمیں سے سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ فرقہ واریت پہ کام کرے، زیادہ بکواسات خرافات کرے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، وہ سب سے بڑا بہادر ہے. ایسے آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ قوم کو للکار ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں تم کیا سمجھتے اتنے اس ایمان سے کیا تم اللہ کو راضی کر لو گے؟ کیا حضور علیہ السلام کے پیارے ہاتھوں سے قیامت کے دن اس 50 سالہ بڑی دن میں کیا حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی تمہیں نصیب ہوگا؟ اگر حضور نے اشارہ کر دیا نہ جاؤ، تم تو وہ ہو کہ جس نے میری شریعت کو، میں نے جو صاف شفاف دین لے کر آیا تھا اس کا کیا حال کیا تھا. تمہاری شادیاں دیکھو، تمہارے غم دیکھو، تمہارے کاروبار دیکھو، تمہارے خاندانی تعلقات دیکھو، کہاں ہے میری وہ محبت کی جھلک؟ تو پھر کیا کرو گے؟ خدا را جاگ جاؤ، اپنے آپ کو پہچانو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان بن کر دکھاؤ. یہ جو برائے نام اسلام ہے اس کو چھوڑ دو کہ نماز تمہیں نہیں آتی، روزہ جب آتے تمہاری حالت خراب ہوتی ہے، والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو کہتے کہ اللہ اس کو بس جو ہے نا ہولڈ ہاؤس میں ڈال دوں،
یہ کیا خاندان میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دیکھ کر تیرے ماتھے پر 12 بج جاتے. کریم مولا سے دعا ہے دین اسلام کو سیکھ کر یا اللہ ان پیاری پیاری باتوں کو جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے سے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.